رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اللہ رب العزت کی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب رائی کا دانہ گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا سا تکبر بھی اللہ کو نہیں پسند۔ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں جب کسی ملک کا ویزا لیتے ہیں تو ہر ملک کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، اس ویزے کی شرائط ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ ایسی بیماریاں جو آگے پھیلنے والی ہوں کسی انسان میں پائی جائیں گی تو ہم اپنے ملک کا ویزا نہیں دیں گے۔ اگر وہ بیماری ہوگی تو ویزا نہیں ملے گا، بیماری نہیں ہوگی تو ویزا مل جائے گا۔ بالکل اسی طرح یہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ دل کے اندر چھوٹی سی بھی ہو تو اس انسان کو اللہ اپنی جنت کا ویزا نہیں عطا فرماتے۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریوں کے لیے ہسپتال بنے ہوئے ہیں، اگر وہاں پر جا کر اپنی بیماری کو ٹھیک کروا لیا، شفا پا لی تو دوسرے ملک والے ویزا دے دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر اسی دنیا میں ہم نے اس تکبر کو ختم کر لیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت کا ویزا مل جائے گا۔ اگر ہم اس دنیا سے تکبر کے ساتھ چلے گئے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت جہنم کے ہسپتال میں ڈالیں گے، وہاں پر پھر اس کے تکبر کا علاج کیا جائے گا۔ چونکہ جنت پاکیزہ اور پاک لوگوں کی جگہ ہے، جب اس کا علاج جہنم میں ہو جائے گا پھر اللہ اس کو وہاں سے جنت میں ڈال دیں گے۔ تو وہ آپشن تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ قیامت میں جائیں گے، جنت میں جانے سے پہلے جہنم کے ذریعے ہم جنت میں جائیں، وہ آپشن نہیں ہے۔ ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اسی دنیا میں ہی اپنے اندر عاجزی کو پیدا کر لیں، اپنے دل سے تکبر کو ختم کر لیں۔ اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بنا دنیا نہیں چل سکتی، ہم نہیں رہیں گے تو یہ جہان نہیں چلے گا۔ آج ان کا نام و نشان کوئی نہیں جانتا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام فرعونوں کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ تو یہ تکبر اللہ کو قطعی طور پر پسند نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے، دیہات کے اندر راستے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر گھنٹی دائیں بائیں۔ اب روم رحمۃ اللہ علیہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ کتا بھی سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتے اگر تو راستے سے ہٹ جائے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر میں ہٹ گیا تو مجھے کیچڑ میں اترنا پڑے گا، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، جسم ناپاک ہو جائے گا، اور ان کو صاف کرنا میرے لیے ایک مصیبت بن جائے گا۔ میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو راستے سے ہٹ جا۔ تو کتے نے زبان حال سے کہا کہ مولانا اگر آپ ہٹ گئے تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، آپ کا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں ہٹ گیا تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میرے لیے ایک کتے نے راستہ چھوڑ دیا، اور یہ تکبر نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے نا تب اس کو پتہ چلتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سلوک کے اندر، سالک کے اندر سے کینہ، حسد، بغض، غصہ، یہ تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے آخر میں اور سب سے مشکل سے جو بیماری ختم ہوتی ہے وہ یہ تکبر کی ہوتی ہے، بہت مشکل سے ختم ہوتی ہے۔ شیخ بن جاتا ہے انسان، پیر صاحب بن جاتا ہے، مولانا بن جاتا ہے، تکبر ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کو محنت کرنی چاہیے کہ میں تکبر کو ختم کروں۔ یاد رکھیں جب تک تکبر ختم نہیں ہوگا انسان اللہ کا وصل کیسے پا سکے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اپنے پاس ایک طوطا بڑا باتیں کرنے والا،
खूबसूरत, बहुत प्यारा था उस ताजिर को। तो एक मरतबा ताजिर ने हिंदुस्तान आना था, तो तोते ने कहा कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, तो वहां के बागात में अगर आपको मेरे साथी तोते नजर आए तो मेरा सलाम कहना, और उनको कहना कि तुम्हारा एक साथी तो पिंजरे में ही अपनी जिंदगी गुजार रहा है और तुम बाग के अंदर आजादी के साथ घूम रहे हो। ताजिर ने कहा ठीक है। अब वो हिंदुस्तान पहुंच गया, तो वहां एक जगह जंगलात में गया तो ज्यादा सारे तोते थे। उसने बताया कि तुम्हारा एक साथी मेरे पास जंगले में है और वो इस तरह तुम्हें सलाम कहता है और उसने ये पैगाम दिया है। तो सब तोते खामोश रहे, लेकिन अचानक एक तोता जो शाख पे बैठा था, उसको ये बात सुनकर इतना सदमा लगा कि वो शाख से नीचे गिरा और थोड़ी देर के बाद तड़पने के बाद साकित हो गया। इसको बड़ा दुख हुआ कि ये देखो भाई, ये पैगाम की वजह से इसका दोस्त, इसका साथी पिंजरे में कैद है, तो ये मर गया, तो मैंने ये पैगाम दिया ही क्यों। खैर अफसोस करता हुआ वापस आया। जब अपनी तिजारत मुकम्मल की तो लौट के अपने मुल्क में आया, तो तोते ने पूछा कि मेरे लिए आपने वो पैगाम दिया, तो आगे से तोतों ने कोई पैगाम का जवाब भी दिया। तो ताजिर ने कहा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, अलबत्ता एक तोता इस तरह गिरा और वो मर गया, तो लिहाजा ये एक वाकया हुआ है। जैसे ये सुना तो उस तोते के ऊपर भी कपकपी तारी हुई और वो वहीं पर गिरा और वो भी मर गया। अब ताजिर ने ये देखा तो उसको अफसोस हुआ, मेरा इतना प्यारा तोता वो भी मर गया ये सुन के। तो उसने पिंजरा खोला, जैसे ही खोला तो हकीकतन वो तोता एक्टिंग कर रहा था, वो फौरन बाहर निकला और उड़ना शुरू कर दिया। और उड़ते हुए उसने कहा कि वो मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया था, जब तक तुम नहीं मरोगे तुम पिंजरे से आजाद नहीं हो सकोगे। तो ये पैगाम दिया था। तो इसलिए अब मैं आपको भी ये कहता हूं ताजिर साहब, आप इस दुनिया के बागात में ऐसे मगन हो गए हैं, जब तक आप अपने अंदर से मैं को खत्म नहीं करेंगे, आपको अल्लाह ताला वासिल नहीं करेंगे और आप आजाद नहीं हो सकेंगे। तो जिस तरह उस तोते ने अपने आप को मारा, अपनी मैं को खत्म किया, आजिज़ी इख्तियार की, वरना पहले वो बातचीत कर रहा था, जिंदा सालिम था, आजादी नहीं मिल रही थी। जब उसने अपने आप को खत्म किया फौरन उसको आजादी मिल गई। बिल्कुल इसी तरह इंसान जब तक अपनी मैं को, अपने आप को खत्म नहीं करता, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से आजादी नहीं अता फरमाता। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 किताबें लिखी हैं, गुलिस्तान और बोस्तान। उसमें अजीब व गरीब हिकायात को जमा फरमाया। फरमाते हैं कि एक मर्तबा शाही झंडे और शाही पर्दे के दरमियान मुकालमा हुआ। शाही झंडे ने कहा कि पर्दे साहब, अजीब मामला है कि जंग में मुझे बादशाह के साथ जाना पड़ता है, धूप मुझे सेकनी पड़ती है, तीर मुझे लगते हैं, नेज़े मुझे लगती है, गिर्दो गुबार भी मेरे ऊपर पड़ती है, तो ये सारी मुशक्कतें, मुसीबतें मेरे हिस्से में आई, और एजाज तुम्हें मिला कि बादशाह की बीवियां और उसकी बांदियां तुम्हारे पीछे अपने चेहरों को छुपाती हैं। तो एजाज तुम्हें मिल रहा है, मुसीबतें मुझे मिल रही हैं। तो शाही पर्दे ने कहा कि झंडे साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सारी मुसीबतें आपके हिस्से में, एजाज मेरे हिस्से में, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि आपने अपने सर को आसमान की तरफ बुलंद किया होता है और मैंने अपने सर को जमीन की चौखट पर लगाया होता है, तो इस वजह से मुझे ये एजाज मिल रहा है। तो जो इंसान आजिज़ी इख्तियार करता है, एजाज उसी को मिलता है। हजरत वाले साहब एक मिसाल देते हैं, फरमाते हैं, देखें इंसान के जिस्म में सबसे ऊपर उसका सर होता है और सबसे नीचे उसका पाँव होता है। फरमाते हैं कि इंसान की जब बेइज्जती होती है तो जूते उसके सर को लगते हैं, लेकिन वही इंसान को जब अल्लाह इज्जत अता फरमाता है, लोग अपनी पगड़ियां उसके कदमों में रखते हैं, क्योंकि कदमों में आजिज़ी है, अल्लाह ने इज्जत भी पाँव को बख्शी। इंसान अपने आप के अंदर से मैं को खत्म करे।
اب یہ تکبر جو ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ کیوں انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو مال ہوتا ہے، دولت۔ جب کسی کو اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتے ہیں تو اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دولت کا ہونا یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے بہت اچھا، مسئلہ اس وقت ہے جب کشتی کے اندر آ جائے۔ مال و دولت جب تک جیب کے اندر ہے بہت اچھا، جب جیب سے نکل کے دل میں آ جائے مسئلہ تب بنتا ہے۔ تو یہ مال و دولت کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان ایسے بڑے بڑے بول بولتا ہے کہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک علاقے میں ایک شخص باہر ملک گیا اور اس نے خوب محنت کی، پیسہ کمایا۔ کچھ سال کے بعد واپس آیا، اپنے دوست یاروں میں بیٹھا تھا تو بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اب تو میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ اگر اللہ بھی چاہے تو مجھے غریب نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، جب زبان پیسہ آتا ہے تو زبان پر پیسہ بولتا ہے، اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیسہ بول رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ نکلنے تھے، اللہ نے ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ 6 مہینے کے اندر اندر اس کو اپنا ذاتی گھر بھی بیچنا پڑ گیا۔ یہ تکبر کے بول اللہ کو پسند نہیں۔ یہ دنیا کی اللہ کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ پینے دیتے، عطا ہی نہ فرماتے۔ اللہ کے نزدیک اتنی بھی قیمت نہیں، اور ہم اس کے اوپر اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مال پیسہ ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور ہدیہ پیش کیا۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، درہم و دینار تھے کچھ۔ وہ بہت منتیں کرتا رہا، حضرت نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ بالآخر وہ اٹھ کے باہر آیا تو اس کی نظر پڑی کہ حضرت کے جوتے پڑے ہیں، تو اس نے حضرت کے جوتوں میں وہ دینار کی جو تھیلی تھی وہ ڈال دی کہ میں ڈال کے چلا جاؤں گا، جب جوتے پہنیں گے تب تو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ اب چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے بھی مسجد سے باہر آنا تھا، تو جب جوتے پہننے لگے تو محسوس ہوا اندر کچھ ہے۔ جب نکالا تو وہی تھیلی تھی۔ فرمانے لگے کہ دیکھو جو دنیا کو دھتکارتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو ہم اس دنیا کو حلال پاکیزہ روزی کمانے کی کوشش ضرور کریں، لیکن ناجائز ذرائع سے ہم بچیں۔ تو انسان کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ تکبر لے کر آتی ہے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ دولت کا کم سے کم وبال، جب مال پیسہ آتا ہے تو اس کا کم سے کم وبال یہ ہے کہ انسان کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ جب پیسہ آتا ہے تو پھر مرنے کو دل نہیں چاہتا، یہ کم سے کم وبال ہے۔ تو سوچیں زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا۔ تو اس لیے اگر آئے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور نیک کاموں میں اس کو خرچ کرے۔ تو مال و دولت انسان کے دل میں تکبر لانے کی وجہ بنتا ہے۔ دوسری وجہ حسب اور نسب، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے خاندان میں تو اتنے بزرگ ہیں، میرے خاندان میں تو اتنے بادشاہ اور امیر لوگ ہیں۔ تو حسب اور نسب انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قبائل بنائے، حسب نسب رشتہ داریاں، لتعارفوا، تعارف کے لیے بنایا، لیکن ہم اس کے اوپر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے سے لڑائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا، وہ فلاں کا۔ اس نے 7 پشتیں گنوائی۔ اللہ نے وہی بھیجی کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کو بتا دیجئے ان 7 کو تو میں نے جہنم میں ڈال دیا ہے، اب تیرا حشر بھی وہی ہونے والا ہے۔ تو حسب نسب کے اوپر انسان تکبر نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ فاطمہ اپنی نجات کے اعمال خود کرنا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونا تجھے اللہ کے جلال سے نہیں بچا سکے۔ اب سوچیں حضرت فاطمہ الزہرا کون خاتون تھی؟ یہ وہ خاتون ہیں کہ بیٹی اگر ایک عورت ہو، اگر بیٹی ہو تو وہ ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، اگر وہی عورت بڑی ہو جائے اور بیوی بن جائے تو اپنے خاوند کے لیے کامل ایمان کا سبب ہوتی ہے، وہی عورت اگر ماں بن جائے تو اپنی اولاد کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اللہ نے عجیب شان دی، وہ رحمت تھی اس شخصیت کے لیے جو خود رحمت للعالمین تھے، وہ کامل ایمان کا سبب بنی اس شخص کے لیے جو پہلے ہی کامل ایمان رکھتے تھے، اور ان کے قدموں میں جنت تھی ان نوجوانوں کے لیے جو جنت کے سردار ہیں۔ اللہ نے عجیب شان دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ فاطمہ اپنے نجات کے اسباب اور اعمال کو کرنا، انسان حسب نسب پر تکبر نہ کرے۔ ابو جہل نبی علیہ السلام کے زمانے میں بڑا متکبر انسان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ظاہراً چھوٹے قد کے تھے، ان کو کہا کرتا تھا رویع الغنم۔ رویع راعی کی تصغیر ہے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، رویع الغنم بکریوں کو چرانے والا چھوٹا چرواہا، کیونکہ قد چھوٹا تھا تو وہ ان کو یہ کہتا تھا چھوٹا چرواہا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کیسی شخصیت تھے کہ نبی علیہ السلام نے جب لیلۃ الجن میں جنات کو دعوت اسلام دینی تھی تو فرمایا کہ میرے ساتھ وہ شخص جائے گا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر نہ ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام ان کو لے کر اپنے ساتھ گئے۔ ایسی شخصیت کے محبوب نے مہر لگا دی کہ اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر نہیں، ایسے شخص کو وہ رویع الغنم کہا کرتا تھا۔ دوسری طرف دیکھیے کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ دو بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا ہے، تو نبی علیہ السلام کی نظر انتخاب بھی عبداللہ ابن مسعود پر پڑی۔ فرمایا جائیں اور جا کر ابو جہل کے سر کو قلم کر دیں۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہ تکبر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ جب عبداللہ ابن مسعود وہاں پہنچے تو ابو جہل کہنے لگا کہ میری دو باتیں سن لو۔ ایک بات کہ پہلے دن جو مجھے نفرت تھی تمہارے نبی سے، آج تک وہی نفرت ہے، اور دوسری بات کہ میری گردن تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ باقی مقتولین کے ساتھ جب میری گردن رکھی جائے تو ذرا بڑی نظر آئے۔ اتنا تکبر تھا کہ مر رہا ہے لیکن ابھی بھی کہتا ہے کہ میری نیچے سے کاٹنا۔ نبی علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو ارشاد فرمایا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون تھا اس نے تو مرتے ہوئے کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پہ۔ یہ ایسا فرعون تھا کہ کہہ رہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹ۔ تکبر انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں خاندان کا سردار ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں، تو انسان اپنے حسب نسب پر تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے، بنو غفار قبیلے کے سردار تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور فرمایا اے کالی عورت کے بیٹے۔ تو حضرت بلال کو اچھا نہ لگا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کی۔ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ جی اللہ کے نبی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے اندر ابھی بھی جاہلیت والی کچھ باتیں موجود ہیں، کیونکہ اسلام میں تو رنگ کا کالا ہونا گورا ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تقویٰ کے اوپر انسان کے اعمال کو اللہ دیکھیں گے۔ تو جب یہ سنا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہیں لیٹ گئے اور فرمانے لگے کہ بلال جب تک میرے رخسار پر پاؤں رکھ کر نہیں گزریں گے میں یہاں سے نہیں ہوں۔ جب تک حضرت بلال نے وہ عمل نہیں کیا ابو ذر غفاری وہاں سے نہیں اٹھے۔ قبیلے کے سردار تھے لیکن جب اٹھے تو
تو دل میں اتنی عاجزی آ چکی تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ صحرا میں ایک شخص پیدل چلتا ہوا سامان کندھے پر ہے آ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے کاش یہ ابو ذر غفاری ہو. جب قریب آئے تو وہ ابو ذر تھے. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غفاری یعیش وحدانا ویموت وحدانا، یہ زندگی گزارے گا تو اکیلا ہوگا، جب اس کو موت آئے گی تو یہ اکیلا ہوگا. اور نبی علیہ السلام کی یہ بشارت بالکل ٹھیک ہوئی. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت ابو ذر غفاری شہر سے باہر ایک ویرانے میں چلے گئے اور وہیں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے. جب آخری وقت آیا تو بیوی رونے لگی. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ میں اکیلی عورت زاد ہوں، آپ فوت ہو رہے ہیں، اب میں یہاں پر کیا کروں، کفنانا دفنانا. تو انہوں نے فرمایا فکر نہ کرو، ابھی یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا، ان کو بتانا کہ ایک مسلمان کا جنازہ ہے تو اس کو نہلا دیں اور اس کو کفنا دیں اور دفنا دیں. یہ تھوڑی دیر کے بعد وفات ہو گئی. تھوڑی دیر بعد وہاں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے. تو بیوی نے ان کو بتایا کہ میرے خامن کی فوت ہو گیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب تشریف لائے، میت کے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا کہ ابو ذر غفاری ہیں. آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے بالکل سچ فرمایا تھا، ابو ذر غفاری زندگی بھی اکیلے گزارے گا اور اس کو موت بھی اکیلے میں آئے گی. انسان حسب نسب پر تکبر نہ کرے. ایک مرتبہ ایک نووارد شخص مدینہ طیبہ میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جانتا نہیں تھا، نیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں ہوں مگر مسلمانوں میں سے ایک باشندہ. نہیں فرمایا میں خاتون جنت کا خامن ہوں، میں داماد مصطفیٰ ہوں، میں حسن و حسین کا والد ہوں، میں فاتح خیبر ہوں. کچھ نہیں فرمایا، بس اتنا کہ میں نہیں ہوں مگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی. انسان حسب نسب کے اوپر تکبر نہ کرے. اللہ کسی کو بڑائی عطا فرمائے تو انسان عاجزی اختیار کرے. حضرت والد صاحب ایک جملہ اکثر فرماتے تھے ہمیں، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صاحبزادہ صاحب حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مولانا عبدالرؤف شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لائے. تو فرمایا حضرت مرشد عالم نے عبدالرؤف سالک بننا ہے یا صاحبزادہ بننا ہے؟ انہوں نے فوراً عرض کی کہ حضرت میں تو سالک بننا چاہتا ہوں. حضرت مرشد عالم نے فرمایا ٹھیک ہے، جو صاحبزادے بنتے ہیں وہ حرام زادے بنتے ہیں. انسان اپنے حسب نسب پر، اپنے بڑائی پر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اس پر تکبر نہ کرے. اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرے. اور تیسری چیز جو تکبر پیدا کرنے کی سبب بنتی ہے وہ ہے علم. دنیاوی علم یہ تو تکبر ہی پیدا کرتی ہے. آپ آفس میں دفتروں میں چلے جائیں، دوسرے انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے، بس ہم ہی ہیں. لیکن بعض اوقات اگر کوئی شیخ سر پر نہ ہو، مرشد کا سایہ نہ ہو تو دینی علم بھی تکبر پیدا کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا تو کیوں کیا؟ اے اللہ میں نے آپ دین کا کام کیا، میں نے اتنے لوگوں تک علم پہنچایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صرف اس لیے تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، اور پھر اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم تھے، علم تھا، لیکن دل میں تکبر تھا. علم انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا عالم ہوں، میں کیوں کسی کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھوں، میں کیوں کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں. لوگ میرے پاس آتے ہیں، میرے علم سے استفادہ کرتے ہیں، میرا فتویٰ چلتا ہے. یہ باتیں وہ سوچتا ہے اور اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے.
حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک جگہ جانا تھا جہاں پر مختلف مذاہب کے علماء نے اکٹھے ہونا تھا اور بحث ہونی تھی. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب دعوت دی تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں فلاں دن پہنچ جاؤں گا. اب جب ٹرین پر بیٹھے تو خیال آیا کہ میں ان کو بتا چکا ہوں کہ میں فلاں وقت میں فلاں دن پہنچ جاؤں گا، تو وہاں پر تو میرا استقبال کریں گے اور میں اس کے قابل نہیں. تو حضرت ٹرین پر بیٹھے اور ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے اور ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا اور وہیں رہتے. اب دوسری طرف سب لوگ وہاں جمگھٹا اسٹیشن پر لوگ آئے گئے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اسلام کا نمائندہ بن کر حجت الاسلام تشریف لا رہے ہیں حضرت قاسم نانوتوی محتمم دارالعلوم دیوبند. خوب جمگھٹا ہوا ہے. جب ٹرین آئی لوگ چلے گئے، حضرت تشریف نہیں لائے، بڑے حیران. تو انہوں نے کہا حضرت کو ڈھونڈتے ہیں. پتہ کرتے 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 ایک ہوٹل میں پہنچے، رجسٹر دیکھا تو اس میں ایک نام نظر آیا، خورشید حسن. تو جو میزبان تھے انہوں نے پوچھا یہ خورشید حسن کون ہے؟ تو ہوٹل والے نے کہا کہ ایک دبلے پتلے سے مولوی صاحب ہیں، وہ آئے ہیں اور وہ یہاں پر اکیلے ہیں اور وہ رہ رہے ہیں. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت نانوتوی ہیں. کمرے میں پہنچ گئے، سلام دعا کی. حضرت آپ کا تو ہم استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے اور آپ یہاں پر. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ میرا استقبال کریں گے، اس لیے میں اتر گیا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. اس کے بعد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا، آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. ارشاد فرمایا دو لفظ پڑھ لیے تھے کہ دنیا پہچان گئی، ورنہ قاسم اپنے آپ کو اس طرح مٹاتا کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا. یہ عاجزی ہو، اتنا علم، حجت الاسلام کا لقب پایا، محتمم دارالعلوم دیوبند تھے، لیکن عاجزی اتنی تھی. وہ کیسے تھی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے انہوں نے بیعت کا تعلق جوڑا تھا اور ان سے اصلاح پائی تھی. تو انسان عاجزی اختیار کرے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو 40 اراکین شورا تھے ان میں سے ایک تھے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے پڑھنے والے جو طلباء تھے ایک ایک وقت میں ان کی حدیث کا درس سننے کے لیے 40,000 طلباء موجود ہوتے تھے ایک وقت میں. اتنے بڑے محدث تھے کہ اگر آپ جرح اور تعدیل میں دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا محدث نظر نہیں آئے گا جس کے اوپر کسی نہ کسی دوسرے محدث نے جرح نہ کی ہو، سوائے عبداللہ ابن مبارک کے. ان کا ایک ایسا نام ملتا ہے کہ کسی محدث نے ان کے اوپر جرح نہیں کی، حتیٰ کہ امام بخاری کے اوپر بھی کی گئی، ان کے اوپر کسی نے نہیں کی. ایسے محدث تھے. آخری وقت تھا، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، شاگرد ساتھ بیٹھے تھے. فرمایا مجھے چارپائی سے نیچے لٹا دو زمین پر. حکم تھا، شاگردوں نے زمین پر لٹا دیا. جب دیکھا تو چیخیں نکل گئی کہ اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. جانتے تھے کہ اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں کہا میں اللہ اتنا بڑا محدث ہوں، اتنا بڑا عالم ہوں، ہزاروں لوگ لاکھوں لوگوں نے میرے حدیث پڑھی ہے. جانتے تھے کہ وہاں پر یہ کام نہیں چلتا. جب ایسی عاجزی ہونا دنیا میں بحث جاری ہوا ہے، آپ ان کے حالات زندگی میں پڑھ کے دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا تھا. اور چوتھی چیز جس پر انسان کے دل میں تکبر آتا ہے وہ ہے اعمال. نیک عمل بھی انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتے ہیں. انسان سجدے میں جھکتا ہے، دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے. انسان تسبیحات کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، صدقات و خیرات دے رہا ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں دل میں عجیب و غریب باتیں سوچ رہا ہے. میں فرض نماز پڑھتا ہوں، میں تو تہجد نہیں چھوڑتا، جبکہ میرا ساتھی تو فرض نماز بھی چھوڑ دیتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، میں نیک اعمال کرتا ہوں، پھر دکھاوا کرتے ہیں. وہ ایک صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو قریب 3-4 لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ یہ بہت
نیک انسان ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں، تیسرے نے کہا کہ یہ پہلی صف کے نمازی ہیں، چوتھے نے کہا کہ ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ تو ان کی تعریفیں ہو رہی تھی، تو وہ نماز کے اندر بولے بھائی میں حاجی بھی ہوں۔ اب وہ نیک عمل کر رہا ہے لیکن دکھاوا کر رہے ہیں۔ اب بات چیت کرتے ہیں نا تو کیسے، جب میں چوتھی مرتبہ حج پر گیا تھا نا تب میں نے وہاں یہ واقعہ دیکھا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے واقعہ بیان کرنا ہے، لفظ چوتھی مرتبہ یہ لگانا ضروری تھا؟ ضروری تھا بتانا ہے کہ میں 4 مرتبہ حج کر چکا ہوں۔ تو انسان تکبر کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے لیکن تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ دو طالب علم ایک کمرے میں رہتے تھے، اس میں سے ایک کیا ضرور پڑھتا تھا، نہیں چھوڑتا تھا، جبکہ دوسرے ساتھی تو نیند پہ آ رہی تھی تو وہ سوتے رہتے تھے۔ اب ایک مرتبہ سردی کے سخت سردی، اتنی سردی کے اندر میں تھا، اور پھر میں یا اللہ باہر نکلا، رضائی سے اتنا مشکل کام تھا، یا اللہ میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اللہ اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ دیکھیں میرا دوست ہے، یہ تو نفل بھی نہیں پڑھ رہا، یہ تو اٹھا بھی نہیں، یہ تو رضائی کے اندر لیٹا ہوا ہے گرم ماحول بنا کر۔ جب وہ یہ دعا مانگ رہا تھا تو اس کے دوست نے رضائی کے اندر سے جواب دیا کہ بھائی اپنی دعائیں مانگو، میری شکایتیں مت لگاؤ۔ انسان نیک عمل کرتا خود ہے لیکن دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمارے نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نیک اعمال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ہمیں نیک اعمال پہ انعام دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جیسی آپ کی حمد بیان کرنے کی ایک مقام تھا، ہم ویسی حمد نہیں بیان کر سکتے۔ تو اللہ اتنے بڑے ہیں، ہمارے اعمال تو بہت چھوٹے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مغفرت کریں گے نیک اعمال پر؟ حضرت والد صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب بچہ پہلے دن اسکول جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں سیکھتا سوائے اس کے کہ وہ کاغذ کے اوپر پین سے لائنیں لگانا سیکھ لیتا ہے، یوں ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگا رہا ہے، ٹیڑھی میڑھی۔ تو وہ گھر آ کے ابو پوچھتے ہیں جی بیٹا جی آج کیا سیکھا؟ وہ کہتا ہے ابو میں نے لکھنا سیکھا۔ باپ پوچھتا ہے کیسے؟ تو کاغذ لے کر اس کو ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگاتا ہے۔ تو باپ دیکھتا ہے تو واہ میرے بیٹے نے لکھنا سیکھ لیا، میں اپنے بیٹے کو آئس کریم کھلاتا ہوں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو آئس کریم کھلا رہا ہے۔ اب یہ آئس کریم وہ کھلانا اس باپ نے اس کی لکھائی پر نہیں ہے، باپ کی شفقت کی وجہ سے، حالانکہ اس کی خوشخطی تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ اللہ کی شان کے مطابق ہوں، لیکن اللہ ان اعمال کو قبول فرما کر جو مغفرت فرماتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ جب معاملہ اللہ کی رحمت پر ہے تو ہم کیوں اپنے اعمال پر فریفتہ ہوتے ہیں؟ ایک یاد رکھیں جملہ کہ ہم لوگ نیک اعمال کرتے نہیں اور اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے بھی نہیں۔ ہم لوگ نیک اعمال کرتے بھی نہیں، اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے بھی نہیں۔ ہمارے اکابرین نیک اعمال کرتے بھی تھے اور اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے بھی تھے۔ حضرت حسین بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے تو فرنگی نے پھانسی کا حکم دے دیا، تو ہم سب بہت خوش کہ ہم پھانسی چڑھیں گے، شہادت کی موت مل جائے گی تو ہمیں مقصود حاصل ہو جائے گا، اتنی مشکلات جو کاٹی ہیں۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر گریہ تاری ہے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم آپس میں دوست بیٹھے تھے، ہم بڑے حیران کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کی خبر ہے، یہ جو آئے دن کی مشکلات، مصیبتیں، تکالیف، اس سے تو جان چھوٹے گی، لیکن حضرت رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کی کہ حضرت ہمیں پھانسی کا حکم ہوا ہے تو ہمیں پھانسی ہو جائے گی، شہادت مل جائے گی، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جیسے ہی میں نے کہا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسین احمد میں اللہ کی شان بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں،
وہ کبھی کبھی انسان کی جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول بھی نہیں کیا کرتے۔ انسان ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے، نیکی پر زندگی گزارتا ہے، آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ تو انسان نیک اعمال کے اوپر فریفتہ نہ ہو۔ تین چار چیزیں تکبر پیدا کرتی ہیں: مال، حسب نسب، علم اور عمل۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں چھوٹی چیزیں، مطلب ساتھ میں، جیسے انسان کے پاس طاقت کا آ جانا، خوبصورتی کا آ جانا۔ لیکن یہ چار چیزیں مجلس کے اعتبار سے مناسب لگی تو عرض کر دی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی دنیا میں اپنے دل سے عاجزی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تکبر کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو انسان تکبر پیدا کرتا ہے اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی کبھی بھی نہیں عطا فرماتے۔ ایک آخری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف پہنچے اور طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا سب کو معلوم ہے کہ چند اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باغ میں پناہ لی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دعا مانگی، کتنے عاجزی بھرے الفاظ میں مانگی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک قاض فی حکمک، کہ اللہ میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں، آپ کی بندی کا بیٹا ہوں، اللہ میری پیشانی آپ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ آپ فرمائیں وہ حق پر مبنی ہے، اللہ آپ مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے جو میری قدر نہیں جانتے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں، پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں۔ اتنے عاجزی بھرے الفاظ میں دعا مانگی، طائف سے لوٹ کر مکہ پہنچے، اللہ نے وہاں پر معراج عطا فرما دیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو پھر اس طرح بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی دنیا میں اپنے اندر سے تکبر کو ختم کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ جب ختم کرنے پر آتے ہیں انسان حیران رہتا ہے۔ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں اپنے دل سے تکبر کو ختم کر لو، ورنہ دیکھو کہ بکری ساری زندگی میں کرتی ہے، پھر اللہ نے اس کے دل سے تکبر نکالا، اس کے گلے پر چھری چلوائی، پھر اس کی کھال کو ادھیڑا گیا، پھر اس کے گوشت کے ہڈیوں کے ٹکڑے کیے گئے، ہڈیوں کو توڑا گیا، پھر اس کے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے گئے، پھر اس کے بعد ان کو آگ کے اوپر بھونا گیا، پھر اس گوشت کو 32 دانتوں میں چبایا گیا، اور اس کے بعد اس کی انتڑیوں کو جب باہر پھینکتے تھے تو وہاں پر وہ خشک ہوتی تھی، اور ان انتڑیوں کو جب خشک ہونے کے بعد یوں ہلاتے تھے تو اس کے اندر سے توں توں کی آواز آتی تھی۔ تو فرماتے ہیں بکری میں کرتی تھی، بالآخر اللہ نے تکبر نکالنے کا ارادہ کیا تو اس میں سے توں توں کی آواز آئی۔ اگر تم لوگ خود ہی اپنا تکبر نہیں ختم کرو گے تو پھر اللہ تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل سے تکبر کو ختم فرمائے اور ہمیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔